With the name of Allah Almighty. Hedda Gabler. Text. Second page. Page number 84. Bertha ka dialogue. Second dialogue. Bertha. Also in hushed tones. What did I tell you, Miss Tesman? मैंने आपको क्या कहा था? The boat didn't get in till midnight. रात देर तक, आधी रात तक बोट नहीं आई थी, स्टीमर नहीं आया था, क्रूज नहीं आया था। हैडा और टेजमैन को लेकर, यानी कि हैडा और टेजमैन हनीमून से रात ही वापस आए हैं और रात वो बोट में सवार थे और बोट रात को लेट नाइट आई है। एंड व्हेन दे डिड टर्न अप, और जब वो यहाँ पर आ पहुँचे हैं, जीसस मिस टेजमैन, खुदाया, यू शुड हैव सीन, तुम्हें यहाँ होना चाहिए था देखने के लिए, ऑल द थिंग्स, कि कितनी चीज़ें थी। मैडम मेड मी अनपैक, मैडम ने मुझे कहा कि इन तमाम चीज़ों को, सामान को खोलो, बिफोर शी हैड गो टू बेड, बेड पर जाने से पहले। मीन के बरसा बताती है हनीमून से ये पेयर जब वापस आया है तो हैडा अपने साथ बहुत सारा सामान लाई है और रात को लेट आई है, जिसकी वजह से सुबह लेट उठ रही है या उठेगी। मिस टेजमैन, Oh, well, let them have a good line. इनको अच्छा सोने दो, इनको अच्छी तरह से सोने दो। रेफरेंस मौजूद है कपुलेशन का, ये अच्छी तरह से सोएं। But let's have some nice fresh air waiting for them when they do come down. लेकिन उनके लिए फ्रेश एयर का इंतज़ाम करते हैं, जब वो नीचे आए तो उनको ताज़ा हवा मिले। वो हबस ज़दा कमरे में दो जानवरों की तरह बंद कपोलेशन करते करते पसीने पसीने हो जाएं। नीचे आए तो उनको ताज़ा हवा की ज़रूरत होगी। गोज़ टू द फ्रेंच विंडोज़ एंड थ्रूज देम वाइड ओपन, वो फ्रेंच विंडोज़ की तरफ जाती है और खिड़की खोल देती है। बरसा। Bewildered at the table, टेबल के गिर्द वो परेशान घूम रही है। The bunch of flowers in her hand, उसके हाथ में फूलों का गुलदस्ता है। वो अब ये सोच रही है कि इसे कहाँ रखे। I'm blessed if there's a square inch left to put anything. यहाँ पर एक मुरब्बा इंच की जगह भी नहीं है कि मैं कोई चीज़ धर सकूं। I'm blessed, मुझ पर खुदा रहम करे अगर मुझे इतनी एक मुरब्बा इंच की जगह मिल जाए चीज़ें रखने के लिए। I'll have to let it lie there here, मैं इन चीज़ों को, गुलदस्ते को, ताकि वहाँ रख सकूँ। मिस puts it on the piano, और फिर वो उसको पियानो के ऊपर रख देती है। गुलदस्ता जो उसके हाथ में है उसे पियानो के ऊपर धर देती है। मिस टेजमैन, Well, Bertha dear, so now you have a new mistress. Bertha, अब तुम्हारी नई मैडम है, नई मिस्ट्रेस है, नई मालकिन है। पहले बरसा टेजमैन, मिस टेजमैन और मिस टेजमैन की सिस्टर के साथ काम करती थी। अब मिस टेजमैन और उसकी सिस्टर रीना वो अलग रहती हैं और मुलाजमा को मिस्टर टेजमैन को दे दिया गया है ताकि हैडा और मिस्टर टेजमैन की केयर की जाए। Heaven knows it nearly broke my heart to have to part with you. यकीन करो, तुम जानती नहीं, खुदा जानता है कि मेरा दिल ही टूट गया, फट गया तुमको अपने आप से अलग करके। बरसा। स्नीवल्स, आंसू बहाते हुए, गालों पर आंसू टपकाते हुए। What about me, मिस जोजो? मिस जोजो, कभी मेरे बारे में सोचा है? मैं क्या करूं? How do you suppose I felt? मैं कैसे महसूस करती हूँ? तुम अंदाज़ा करती हो? You suppose. After all the happy years I have spent with you and Miss Rina, आखिरकार मिस रीना और तुम्हारे साथ मैंने
اچھے سال گزارے ہیں مس ٹیزمین. وی مسٹ ایکسیپٹ اٹ بریولی برتھا ہمیں اس حقیقت کو بہادری کے ساتھ قبول کرنا چاہیے. اٹ واز دا اونلی وے. صرف ایک ہی راستہ تھا. جارج نیڈز یو ٹو ٹیک کیئر آف ہم. جارج کو ضرورت تھی کہ وہ تمہاری کیئر گین کرے, اس کو تمہاری کیئر ملے. ہی could never manage without you. جارج کو یعنی کہ جارج مسٹر ٹیزمین کو تمہاری He could never manage without you. مسٹر ٹیزمین تمہارے بغیر گزارا نہیں کر سکتا تھا. You have looked after him ever since he was a tiny boy. جب وہ چھوٹا لڑکا تھا جارج یا ٹیزمین, تم اس وقت سے اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی. وہ تمہارا عادی تھا, اس کو تمہاری ضرورت تھی, اس لیے تمہیں اس کے گھر میں پلانٹ کیا ہے. برتھا. Oh, but Miss Jojo, I can't help thinking about Miss Rina. میں بے بس ہو جاتی ہوں. I can't help. میں بے بس ہو جاتی ہوں جب میں سوچتی ہوں مس رینا کے بارے میں. Laying there all helpless. وہ وہاں پر پڑی رہتی ہے بے بس بیچاری. Poor dear بیچاری محترمہ. And that new girl. اور وہ جو تم لوگوں نے آنٹ رینا کے لیے نئی لڑکی رکھی ہے. آنٹ رینا از اے سک ون. پیرالائز ہے, وہ مرنے والی ہے, بستر پر لگی ہوئی ہے. تم نے جو نئی لڑکی رکھی ہے, ملازمہ رکھی ہے مس رینا کے لیے, she'll never learn the proper way to handle an invalid. وہ کبھی نہیں سیکھ پائے گی کہ انویلڈ پیرالائز لوگوں کو کس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں. یعنی کہ میں مس رینا کی بڑی اچھی کیئر کرتی تھی, اب مجھے مس رینا یاد آتی ہے, نئی ملازمہ جو رکھی ہے وہ اس کی کیئر نہیں کرتی ہوگی. مس ٹیزمین. Oh, I'll manage to train her. میں مینج کر لوں گی, اسے ٹرین کر لوں گی نئی لڑکی کو. I'll do most of the work myself. زیادہ تر کام میں خود ہی کرتی ہوں. You know, تم جانتی ہو. You needn't worry about my poor sister. برتھا ڈیئر میری بیچاری بہن کے بارے میں تم اتنا پریشان نہ ہو. برتھا. بٹ مس جوجو دیر از اندر تھنگ. یہاں ایک اور معاملہ بھی ہے مس جوجو. وہ کیا؟ I'm frightened, میڈم. مجھے خوف ہے کہ میڈم یعنی کہ ہیڈا may not find me suitable. وہ مجھے سوٹیبل نہیں پائے گی, میں اس کو اچھی نہیں لگوں گی. او نانسنس برتھا تم بہت بیہودہ ہو. There may be one or two little things to begin with. بس ایک دو چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں پھر کام چل پڑتا ہے. یعنی کہ تھنگس کنفلکٹ, ایک دو معاملات ہوتے ہیں, کنفلکٹ ہوتے ہیں, پھر معاملہ چل پڑتا ہے. برتھا. شی از ریئلی لیڈی. وہ واقعی ایک خاتون ہے. وانٹس ایوری تھنگ جسٹ سو. بس وہ ہر چیز چاہتی ہے جسٹ سو, جیسے وہ چاہے. اکارڈنگ ٹو ہر ول. تو ہمیں ہیڈا کا پہلا پرسیپشن ملتا ہے کہ وہ اپنی ول کے مطابق ہر چیز کرتی ہے. مس ٹیزمین. بٹ آف کورس شی ڈز. جنرل گابلرز ڈاٹر. یقیناً وہ ایک لیڈی ہے. جنرل گیبلرز ڈاٹر. وہ جنرل گیبلرز کی ڈاٹر ہے, بیٹی ہے. think of what she accustomed to. سوچو کہ وہ کس طرح کی اسے عادتیں تھیں, کیا اس کے رواج تھے رہن سہن کے. when the journal was alive. جب جرنل زندہ تھا کیا اس کا accustomed ٹھاٹ باٹ تھا. you remember how we used to see her out riding. یاد کرو ہم دونوں کس طرح اس کو بیٹھ کر دیکھتے تھے جب وہ گھوڑ سواری کرتی تھی. with her father. اپنے باپ کے ساتھ شانہ بشانہ. in that long black skirt. long black skirt کے اندر authority. with the feather in her hat. اور اپنے ہیٹ کے اندر وہ ایک پر رکھتی تھی. prestige. honor. وہ فخر والا پر اس کے اندر. اور long skirt authority. کتنی اتھارٹیٹو تھی, کتنی فخر والی وہ لڑکی تھی. ہم اسے گھوڑ سواری کرتے ہوئے دیکھتے تھے. گھوڑ سواری وہ مینلی ڈیڈ ہے, ایڈونچرس ہے سم تھنگ.
तो ये हैडा के बारे में एडवेंचरस साउल, हैडा के बारे में अथॉरिटेटिव साउल, हैडा के बारे में वो ऑनर कॉन्शियस साउल। बरसा, ओ यस मिस, एज इफ आई कुड फॉरगेट, जैसे मैं भूल ही गई हूँ। बट लॉर्ड, ओ खुदाया, आई नेवर ड्रीम्ड, मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा था। आई वुड लिव टू सी, कि मैं जिंदा रहूंगी ये देखने के लिए, आ मैच बिटवीन हर एंड मास्टर जॉर्जी, मास्टर जॉर्जी और हैडा के दरमियान मैच पड़ेगा, हैडा के दरमियान और जॉर्जी के दरमियान कपोलेशन होगी, उनके दरमियान रेसलिंग होगी, उनके दरमियान मैच बन जाएगा, मैरिज हो जाएगी। जॉर्जी मीन जॉर्ज, जॉर्ज मीन थेजमैन, थेजमैन के 3 नाम आ गए आपके सामने। मिस थेजमैन, नेदर डिड आई, मैंने भी कभी ख्वाब भी नहीं देखा था इतनी बड़ी एरिस्टोक्रेटिक लेडी को हम अपने घर में अपने बेटे की बहू बना देंगे। बाय द वे बर्था, फ्रॉम नाउ ऑन यू मस्ट स्टॉप कॉलिंग हिम मास्टर जॉर्जी। आप मेहरबानी करके बर्था अब थेजमैन को मास्टर जॉर्जी ना बुलाया करो, इनफॉर्मल ना हुआ करो, फॉर्मल। यू मस्ट से डॉक्टर थेजमैन, उसे तुम कहा करो कि ये डॉक्टर थेजमैन है। अब उसे डॉक्टर के नाम से पुकारा करो, क्योंकि वो एक एरिस्टोक्रेटिक लेडी का हस्बैंड है और उसको कोई डिग्री भी मिल गई है डॉक्टरेट की। बर्था, यस मैडम, सेड समथिंग अबाउट दैट टू। हाँ, मैडम ने इस बारे में कोई बात की थी, डॉक्टर वाली। लास्ट नाइट द मोमेंट दे हैड सेट फुट इनसाइड द डोर, जैसे उन्होंने पाँव अपने दरवाजे से अंदर धरा था, उन्होंने उसी लम्हे लास्ट नाइट कोई बात डॉक्टर वाली की थी। इज इट ट्रू देन मिस, क्या वाकई ये सच है? इंडीड इट इज, हाँ सच है, जस्ट फैंसी। सोचो तो बर्था, सम फॉरनर्स हैव मेड हिम अ डॉक्टर, कुछ फॉरनर्स ने, गैर मुल्कियों ने उसे डॉक्टर बना दिया, यानी कि किसी बाहर की यूनिवर्सिटी ने या लोगों ने उसे डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री दे दी है। इट हैपेंड व्हाइल दे वर अवे, ये उस वक्त हुआ जब वो यहाँ घर पर नहीं थे बल्कि हनीमून पर थे। आई हैड नो आइडिया टिल ही टोल्ड मी व्हेन दे गॉट ऑफ द बोट, आई हैड नो आइडिया, मुझे अंदाज़ा नहीं, टिल ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया था, when they got off the boat, जब हैडा और थेजमैन ये बोट से नीचे उतरे थे, क्रूजर से नीचे उतरे थे, तो उस वक्त ये कुछ साहिली इलाका है जहाँ पर ये आकर साहिल पर बोट के ज़रिए उतरे हैं। अगर आप यूएई जाएं या आप थाईलैंड जाएं या आप इंग्लैंड जाएं, वहाँ पर भी लोग क्रूज़र पर सफ़र करते हैं। इवन के समंदर तो समंदर, दरिया के अंदर भी क्रूज़र चलती है। क्रूज़र एक छोटी शिप होता है। तो ये वापस है बर्था। वेल आई सपोज देयर इज नो लिमिट टू व्हाट ही वुडंट बिकम, हाँ मेरा अंदाज़ा है कोई हदूद नहीं है कि वो कुछ ना बन सके, यानी कि वो हर कुछ बन सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं। ही इज़ दैट क्लेवर, हमारा जॉर्जी या मिस्टर थेजमैन वो तो बहुत चालाक है। ही नेवर थॉट ही वुड गो इन फॉर हॉस्पिटल वर्क, आई नेवर थॉट, मैंने कभी भी नहीं देखा या सोचा, ही वुड गो इन फॉर हॉस्पिटल वर्क, कि वो हॉस्पिटल के अंदर कोई काम करने गया हो। दो ताहम कहती हाँ डॉक्टर तो ठीक है बात, लेकिन मैंने उसे कभी हॉस्पिटल में एज अ डॉक्टर जाते नहीं देखा। दर हकीकत थेजमैन राइटर है, तो ये डॉक्टर इन हिस्ट्री हो सकता है, डॉक्टर इन फिलॉसफी हो सकता है, लेकिन वो सोचती है कि डॉक्टर सिर्फ उसको कहते हैं जो मेडिकल डॉक्टर होता है। मिस थेजमैन, नो ही इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ डॉक्टर, वो इस तरह का डॉक्टर नहीं है। नोड्स इम्प्रेसिवली,
बड़े इम्प्रेसिव मूड में आंखें खोलकर गालों को नीचे खींचकर सर को हिलाती है नीचे की तरफ। इन एनी केस यू मे सून हैव टू एड्रेस हिम बाय एन इवन ग्रैंडर टाइटल। ताहम इस मामले में तुम जल्द ही पाओगी कि लोग उसे पुकारेंगे इससे भी बड़े टाइटल के साथ, इससे भी बड़े ग्रैंडर, बड़े अजीम टाइटल से पुकारेंगे। पता नहीं उसके बाद क्या पुकारेंगे। बर्था, यू डोंट से व्हाट माइट दैट बी मिस। यू डोंट से, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं। व्हाट माइट दैट बी, ये टाइटल कोई भी हो मिस। स्माइल्स, आह इफ यू ओनली न्यू, अगर तुम्हें पता हो। मूव्ड, वो वहां से मूव कर जाती है। डियर गॉड, इफ यू ओनली न्यू, अरे काश के तुम जान सकते। अब वो किसको कह रही है जान सकते? वो थेस्मैन के फादर को पुकार रही है जो मर चुका है। वो कहती है आगे मूव करती हुई, अगर तुम जान सकते। डियर गॉड, ओ खुदाया, इफ ओनली पुअर जैकिम could rise out of his grave, आज जैकम अपनी कब्र से बाहर निकल आता। and see what his little son has grown into, और देखता कि उसका छोटा लड़का क्या बन गया है। looks round, but Bertha, why have you done this? लेकिन बरसा तुमने ये क्या किया है, ये क्यों किया है? बरसा ने दरहकीकत तमाम सोफों के ऊपर से छपाई वाले जो कपड़े होते हैं, चादरें जो होती हैं, वो उसने उठा ली हैं। टेकन द चेंट कवर्स ऑफ ऑल द फर्नीचर, चेंट कवर्स, तुमने ऊपर वाले कवर सारे के सारे फर्नीचर से उठा लिए। ये मिडिल क्लास को शो करता है। मिडिल क्लास के लोग मोस्टली सोफों को गंदा होने के लिए बचाते हैं। आला क्लास के, एलीट क्लास के लोग सोफे तब्दील कर लेते हैं। बरसा, मैडम सैड आई वॉज टू, मैडम ने कहा मैं भी तो। कांट स्टैंड चेंट्स कवर ऑन चेयर, शी सेड, उसने कहा मैं ये बर्दाश्त नहीं करती कि चेंट कवर्स पड़े हुए हों, छपाई वाले कपड़े चेयर्स के ऊपर। शी सेड, उसने कहा दिस इज शो ऑफ द डिजायर टू अनकवर द ओरिजिनल। ये हैडा ने ऑर्डर पास किया है कि चेंट उठा लिए जाएं, तो ये हैडा की डिजायर है कि अनकवर किया जाए किसको? समथिंग ओरिजिनल को। तो हैडा की पर्सनैलिटी हमारे सामने आती जा रही है विद द डिस्कशन ऑफ बर्था एंड मिस थेस्मैन। बट श्योरली दे आर नॉट गोइंग टू यूज दिस रूम एज अ पार्लर, लेकिन मुझे यकीन है ये रूम वो पार्लर के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे, अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये कमरा पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल तो वो नहीं करने जा रहे, इसलिए ये ड्राइंग रूम रहने देते। मेहमानों के बैठने की जगह तो इसके ऊपर कवर पड़े रहने चाहिए थे। तो पार्लर इस्तेमाल नहीं कर रहे, यानी कि उनको अपने प्राइवेट रूम की एक्टिविटीज़ इतनी पसंद है कि हर जगह को वो वही जगह बना देते हैं। जिस तरह के डन कहता है कि हम जिस जगह जाएं जहाँ भी हो हमारी मोहब्बत की दुनिया कायम हो, यानी कि वो फिर वहीं कपुलेशन के बारे में सोच रही है उनके। बरसा, सो आई गैदर्ड मिस, ऐसा ही ख्याल है हैडा का। सो आई गैदर्ड, मैंने समझा ऐसा ही ख्याल हैडा का। मिस थेस्मैन, फ्रॉम व्हाट मैडम सेड, और जो मैडम ने कहा। ही डिडंट से एनीथिंग, और थेस्मैन ने कोई रुकावट नहीं की, कुछ नहीं कहा। द डॉक्टर, अब यहाँ पर डॉक्टर आ रहा है, यानी कि डॉक्टर थेस्मैन की एंट्री है। जॉर्ज थेस्मैन कम्स इनटू द रेयर रूम। जॉर्ज थेस्मैन वो पिछले कमरे में दाखिल होता है। फ्रॉम द राइट साइड से हमिंग, गीत गुनगुनाता है, एक गीत गुनगुना रहा है। तेरे होठों से मैं
شبنم چراؤں گا تیری باہوں میں جیون بتاؤں گا میری نس نس میں تو بن کے لہو سمائی ہے with an open empty traveling bag in his hand اور اپنے ہاتھ کے اندر اس نے ایک کھلا خالی سفری بیگ پکڑا ہوا ہے. he is about 33 وہ تقریباً 33 years old ہے. Tasman of medium height اس کی میڈیم ہائٹ ہے. اینڈ youthful appearance جوانی سے بھرپور اس کا چہرہ مورا ہے. rather plump تھوڑا فربا موٹا ہے تھوڑا وہ. with an open round contented face اس کا کھلا چہرہ ہے راؤنڈ چہرہ ہے contented face ہے اور اس کا مطمئن چہرہ ہے. اینڈ fair hair اس کے بال کھلے کھلے کلیئر ہیں. اینڈ بیئرڈ اور اس کی داڑھی بھی ہے. چھوٹی چھوٹی داڑھی کے ساتھ جس طرح کہ آپ سنجے دت کی چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھوا لیں تھوڑا سا وہ موٹا بھی ہے اور بال اس کے سیدھے. اینک اس نے لگائی ہوئی ہے. he wears spectacles اس نے اینک پہنی ہوئی ہے. and is dressed in comfortable indoor clothes اور اس نے comfortable indoor یعنی کہ گھر کے اندر رہنے والے اس نے کلاس پہنے ہوئے ہیں اور وہ پچھلے روم سے اب داخل ہوتا ہے. اور محبت کیا ہے میں سب کو بتاؤں گا زمانے کو تیرے آگے جھکاؤں گا تیری الفت میری جانا رنگ لائی ہے. گڈ مارننگ جارج. ٹیزمین ان اوپن ڈور وے گیلری کے اندر. آنٹی جوجو ڈیئر آنٹی جوجو کمز فارورڈ اینڈ شیکس ہر ہینڈ آگے آتا ہے ہاتھ ملاتا ہے. یو ہیو کم آل دا وے آؤٹ ہیئر اور تم اکیلی رات کو گھر پہنچی. یو ہیو کم تم واپس آئی گھر. آل دا وے تمام راستہ. آؤٹ ہیئر ہمارے بغیر. یہاں پر تم رات اکیلی. در حقیقت ہوا یہ کہ جب کروزر آیا تھا بوٹ آئی تھی تو یہ سالڈ زمین پر اترے ہیڈا اور ٹیزمین تو وہاں پر آنٹ جوجو بھی پہنچ گئی وہاں پر جج بریک بھی پہنچ گیا. ہیڈا نے کہا سامان بہت زیادہ ہے گاڑی کے اندر جگہ نہیں ہے تو آنٹ جوجو کو اکیلے جانا پڑا تھا گھر. یہ اور بات ہے کہ جج بریک اس کو گھر چھوڑ کر آیا تھا. اب اکیلے گھر تمہیں جانا پڑا. اینڈ سو ارلی اور تم اتنی جلدی بھی صبح صبح آ بھی گئی ہمارے پاس. واٹ کیا بات ہے. وٹ کا ایکسپریشن بار بار یوز ہوتا ہے. کیا بات ہے کیا خیال ہے. پھر تب اس کے لیے واٹ استعمال ہوتا ہے. آپ سیکھ جائیں گے آپ اس لفظ کو انجوائے کریں گے. مس ٹیزمین well I had to make sure you had settled and comfortably میں صرف یہ یقین کرنے آئی ہوں کہ اس نئے گھر کے اندر تم کمفرٹیبلی سیٹلڈ ہو گئے ہو پرسکون طریقے سے سیٹلڈ ہو گئے ہو اور اپنی ایکٹیویٹی جو شادی کی ہوتی ہے اس میں مصروف ہو گئے ہو. ٹیزمین but you can't have had a proper night's sleep مجھے لگتا ہے تم نے رات کو ٹھیک طرح سے نیند نہیں لی. Oh, never mind that. اس بات کو چھوڑو. But you got home safely. کیا تم گھر سیفلی پہنچ گئی تھی. Oh yes, Judge Brack kindly saw me home. ہاں جج بریک نے مجھے مہربانی کر کے دکھایا مجھے ہوم اپنا گھر. مجھے وہ اپنے گھر لے گیا یعنی کہ مجھے اس نے میرے گھر چھوڑ دیا جج بریک نے. جج بریک کا پتہ چل گیا کہ ہی از فیملی فرینڈ اور وہ سب کی مدد کر رہا ہے. Tasman, we were so sorry we couldn't get you a lift.
مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ ہم آپ کو لفٹ نہیں دے سکے کار میں. بٹ یو سا ہاؤ اٹ واز. تم نے دیکھا تو تھا آنٹ کیا معاملہ تھا. ہیڈا ہیڈ سو مچ لیگیج. ہیڈا کے پاس بہت زیادہ سامان تھا. اینڈ شی انسسٹڈ آن ہیونگ اٹ آل ود ہر. اور وہ ضد کر رہی تھی, انسسٹ کر رہی تھی کہ اس نے سارا سامان اپنے ساتھ ہی لے کر جانا ہے. سو دس شوز دا پوزیسو نیچر آف ہیڈا. ساتھ ساتھ لکھتے جائیں گے. ہم نے اتھارٹی کی بات کی, اس کی پریسٹیج, اس کے فخر کی بات کی, ہم نے اس کے چیزوں کو اوریجنلٹی میں دیکھنے کی بات کی. اب ہم نے یہاں پر نوٹ کیا کہ ہیڈا کے کریکٹر کے بارے میں سینسٹیو ریڈنگ سے پتہ چل رہا ہے کہ شی از پوزیسو ٹو. اس کے اندر بہت زیادہ احساس ملکیت ہے. وہ اپنی چیزوں کو چھوڑنا نہیں چاہتی, اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے. مس ٹھیزمن, یس آئی ہیو نیور سین سو مچ لیگیج. ہاں میں نے اتنا سامان پہلے کبھی نہیں دیکھا اکٹھے. برتھا ٹو ٹھیزمن, shall I go and ask madam if there's anything I can lend her hand with. کیا میں چلے جاؤں اور میڈم سے جا کے پوچھوں اگر اسے کسی چیز کی ضرورت ہو کہ میں اس کے ہاتھ سے میں اس کی مدد کر سکوں. lend her a hand with, کہ میں اس کا ہاتھ بٹا سکوں, اس کا ہاتھ بٹا سکوں. thank you برتھا, no you needn't bother. ہاں شکریہ برتھا, نہیں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. she says if he wants you, اس نے کہا اگر اسے نوکرانی کی ضرورت پڑے گی for anything she will ring, تو وہ بیل کر دے گی. so this shows again the controlling and authority of Heda, کہ میں چاہوں گی تو بلا لوں گی, کسی کو ویسے آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم دیکھتے ہیں اس بات سے ہمیں لگتا ہے کہ ٹھیزمن از آلسو انڈر دا پریشر آف دا اتھارٹی آف ہیڈا. بس اوور ٹو رائٹ, رائٹ کی طرف جاتے ہوئے, او ویری گڈ, ٹھیک ہے. او برتھا ٹیک دس بیگ, ول یو, یہ بیگ لیتی جانا, کیا تم لے جاؤ گی. ٹیکس اٹ, بیگ پکڑتی ہے. آئی ول پٹ اٹ ان دا ایٹک, میں اس بیگ کو اوپر والے حصے میں رکھ دیتی ہوں, اوپر والی منزل پر رکھ دیتی ہوں. گوز, چلی جاتی ہے. ٹھیزمن, جسٹ فینسی آنٹی جوجو. آنٹی جوجو سوچو تو ذرا, I filled that whole bag with notes for my book. یہ بیگ جو میں نے ابھی خالی دیا ہے برتھا کو, اس میں سارے کے سارے نوٹس تھے. You know it's really incredible. ناقابل یقین بات ہے, تم جانتی ہو. What I have managed to find rooting through those archives. Archives, libraries. What I have managed, میں نے کس طرح مینج کیا. To find, کہ میں نے تلاش کیا. روٹنگ تھرو, پھر کر. دوز آرچیوز, لائبریریز میں. میں ہنی مون جب منانے گیا تو وہاں اس شہر میں جو لائبریریز تھی, میں ان لائبریریز میں گھومتا رہا, ان کو چھانٹتا رہا, اور اس کے اندر سے میں نے کیا تلاش کیا, یو کانٹ امیجن. جو خدا کی قسم, ونڈرفل اولڈ تھنگز نو ون ایون نیو ایگزسٹڈ. اتنی ونڈرفل پرانی چیزیں مجھے ملی, کوئی جانتا بھی نہیں ہے کہ یہ اس دنیا میں موجود ہیں ایسی دلچسپ چیزیں بھی. اب وہ کوئی انڈسٹری, مڈل ایج میں انڈسٹریز کی کیا صورتحال تھی, اس کے اوپر اسے کوئی لائبریریز میں ریٹن مٹیریل مل گیا ہے. اس نے 6 ماہ یا 5 ماہ جو ہنی مون میں لگائے ہیں, اس میں ہنی مون کم منایا ہے اور لائبریریز کو زیادہ اس نے چھانٹا, اور وہاں سے وہ انڈسٹری کے اوپر کوئی معلومات کے بیگ بھر کر لے آیا ہے. تو واٹ از دس, یہ شو کرتی ہے ٹھیزمن کی اون ڈیزائرز, پرسنل ڈیزائرز, اون پلانز شو کرتی ہے, اون فیم شو کرتی ہے, اون پراسپیکٹس, اور پھر نو پلیئرز آف ہنی مون, نو ٹیسٹ ان دا ریلیشن شپ آف میرج, یہ شو کرتی ہے. مس ٹھیزمن, I'm sure you didn't waste a single moment of your honeymoon, George dear. مجھے یقین ہے تم نے ویسٹ نہیں کیا ہوگا ایک لمحہ بھی آف یور ہنی مون کا. مڈل ایج ہے,
ये थिंकिंग ऑफ मिडिल एज है, मिडिल क्लास है, सॉरी मिडिल एज नहीं, मिडिल क्लास है, ये थिंकिंग ऑफ मिडिल क्लास है, ये थिंकिंग ऑफ मिडिल क्लास है कि हनीमून पर भी टाइम ज़ाया नहीं करते, जिस पर्पज़ के लिए गए हैं उस पर्पज़ को छोड़कर फिर वहीं अपने पर्सनल पर्पज़ पर आ जाते हैं। नो, आई थिंक आई कैन ट्रूथफुली क्लेम दैट, नहीं किया मैंने टाइम ज़ाया, आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई कैन ट्रूथफुली क्लेम दैट, मैं दावे से सच्चाई के साथ दावा कर सकता हूँ कि मैंने वक्त ज़ाया नहीं किया। बट आंटी जोजो, डू टेक योर हैट ऑफ, अपना हैट तो उतारो, या हैट उतारोगी तो तुम डोमेस्टिक होगी, तुम घर जैसे माहौल में होगी। हेयर लेट मी अनटाई इट फॉर यू, मुझे हैट उतारने दो। वो आंट जोजो के पीछे चला जाता है, उसके ऊन से बने हुए काले रंग के हैट को वो उतारता है, पीछे से अनटाई करता है। व्हाट, क्या उतार दूं? मिस टेस्मैन, As he does so, जैसे वो उसके पीछे से आकर अनपिन करता है उस हेड को, तो मिस टेस्मैन कहती है, oh dear, it's just as if you were still living at home with us, ऐसे लगता है कि तुम अभी भी हमारे घर में हमारे साथ रह रहे हो। Turns the hat in his hand and looks at it, वो अपने हाथ में हेड को घुमाता है और देखता है। I say, what a splendid new hat, कितना शानदार ये न्यू हैट है। I bought it for Hada's sake, मैंने ये हैडा की खातिर लिया है, यानी कि हैडा के लिए नहीं लिया, हैडा की खातिर लिया है। क्यों? For Hada's sake, what? हैडा के लिए, क्या मतलब? So that Hada needn't be ashamed of me, ताकि हैडा मुझसे शर्माए ना। In case we ever go for a walk together, अगर हम इकट्ठे वॉक पर जाएं। क्योंकि ये मिडिल क्लास से, हैडा अरिस्टोक्रेटिक है, हैट पहन लिया इसने तो उसने आधा अपने आप को छुपा लिया। हैडा को ये कम नजर आएगी, हैडा अगर आंट जोजो को देखेगी वॉक के दौरान तो हैडा को शर्मिंदगी नहीं होगी कि मैं एक मिडिल क्लास की लेडी के साथ वॉक कर रही हूँ। या हैडा अगर प्रेग्नेंट हो गई, हैडा को शर्मिंदगी महसूस हुई, शर्मीली हुई, वो शर्माएगी नहीं, जब वो मुझे देखेगी तो मैं उसे नहीं देख रही होंगी, मेरे सर पर हैट होगा। मे बी दीज टू रेफरेंसेस कैन बी फॉर दैट। टेस्मैन पैट्स हर चीक, उसके चेहरे को थपथपाते हुए। You still think of everything, तुम हर चीज के बारे में सोचती हो। Don't you, आंटी जोजो? आंटी जोजो, क्या ऐसा नहीं है? Puts the hat down on a chair by the table, उसने हैट को टेबल के साथ वाली चेयर के ऊपर रख दिया। अब हैट को या तो कहीं हैंग किया जाता तो ये अरिस्टोक्रेटिक मैनर्स होते, लेकिन हैट को रख दिया है चेयर के ऊपर, ये मिडिल क्लास के मैनर्स हैं। Come on, let's sit down here on the sofa, आओ यहाँ सोफे पर बैठते हैं, and have a little chat while we wait for Hada, जब तक कि हम हैडा के नीचे उतरने का इंतज़ार करते हैं, आओ बैठ कर थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। They sit, वो बैठ जाते हैं। She puts her parasol in the corner of the sofa, सोफे के कॉर्नर में ही वो अपना पैरासोल, छतरी रख देती है। Miss Tesman clasps both his hands and looks at him, अपने दोनों हाथों को ऐसे जोड़ती है और दोनों हाथों को जोड़कर ऐसे सीने के करीब लाती है खुशी से, और फिर जॉर्ज की तरफ देखती है। ओ जॉर्ज, इट्स सो वंडरफुल टू हैव यू बैक, कितना अच्छा लग रहा है कि तुम वापस घर आ गए। एंड टू बी एबल टू सी यू विद माई ओन आइज अगेन, और मैं दोबारा अपनी आँखों के साथ तुम्हें देखने के काबिल हुई। पुअर डियर जैकम्स ओन सन, मेरे प्यारे बेचारे जैकम भाई का अकेला बेटा। Tasman, what about me? मेरे बारे में क्या ख्याल है? It's wonderful for me to see you again, आंटी जोजो। आंटी जोजो, तुम्हें दोबारा देखना मेरे लिए बड़ी हैरान कुन बात है। You have been a mother to me and a father too. तुम मेरे लिए माँ भी हो, तुम मेरे लिए बाप भी हो।
Miss Tasman, you will always keep a soft spot in your heart for your old aunties. तुमने अपने दिल में हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर रखा है, एक नरम गोशा रखा है अपनी बेचारी बूढ़ी आंटीज के लिए. वुडंट यू, क्या ऐसा नहीं जॉर्ज डियर? आई सपोज आंटी रीनाज नो बेटर. वॉट? मेरे ख्याल में आंटी रीना जो हैं वो अच्छी नहीं हैं, बेहतर नहीं हुई. क्या कहती हो? अलास नो, अफसोस है वो बेहतर नहीं है. आई एम अफ्रेड शी विल नेवर गेट बेटर. पुअर डियर, मुझे खौफ है कि वो कभी भी बेहतर नहीं होगी, बेचारी प्यारी बहना. शी इज लेइंग देयर जस्ट एज, वो वहाँ बिस्तर मर्ग पर लेटी हुई है ऐसे. शी हैज़ फॉर ऑल दिस ईयर, जैसे वो माजी के सालों में लेटी हुई थी, अरसा दराज से वो बीमार है. प्लीज गॉड आई मे बी अलाउड टू कीप हर फॉर अ लिटिल लॉन्गर. आए खुदाया, मुझे इजाज़त दे कि मैं थोड़ी सी और देखभाल कर सकूं. कीप हर फॉर लिटिल लॉन्गर, कुछ और अरसा मैं उसकी मज़ीद देखभाल कर सकूं, उसे अपने पास रख सकूं कि वो मर ना जाए. इफ़ आई लॉस्ट हर, अगर मैंने उसे खो दिया, आई डोंट नो व्हाट आई वुड डू, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूंगी. अब वो खुदा से दुआ कर रही है कि मेरी ज़िंदगी का बहाना मेरी बहन की केयर है, मेरे जीने का एक मकसद, मेरी डिज़ायर प्लान मेरी बहन की केयर है. मेरी बहन मुझसे चली जाएगी तो फिर मेरी जीने का क्या सहारा होगा, क्या बहाना होगा. शी इज़ आल्सो फॉलोइंग हर ओन डिज़ायर्स. वो टैस्मैन को अपने पाँव पर स्टैंड करके, उसकी हेल्प करके, उसकी केयर करके, वो रीना की केयर करके, वो दर हकीकत अपनी ज़िंदगी और जीने का बहाना ढूंढ रही है. स्पेशली नाउ आई हैवंट यू टू लुक आफ्टर, और ख़ास तौर पर उस वक्त जब तुम भी मेरे पास नहीं हो कि मैं तुम्हारी देखभाल करूं. इसीलिए पुरानी जो दादियाँ होती हैं वो पोतों को पोतियों को पकड़ पकड़ के नहलाती हैं, पकड़ पकड़ के उनकी मालिशें करती हैं, खिलाती हैं, क्योंकि उनको जीने का कोई मकसद चाहिए होता है. आप उन्हें बैडमिंटन के कंपटीशन पर लगा लें, यकीन करें वो बच्चों की केयर नहीं करेंगे फिर. या उन्हें बिलियर्ड खिलाना शुरू कर दें, स्नूकर खिलाएं, फुटबॉल खिलाएं दादियों को, वो कहेंगे हमने चैंपियन बनना है. वो बच्चों के नज़दीक नहीं जाएंगे क्योंकि उनके पास मकसद कोई नहीं होता. घर में बैठी डेड हो रही होती तो वो मकसद खुद बना लेती हैं. ऐसा ही यहाँ पर विक्टोरियन एज में एक ओल्ड लेडी करने जा रही है. टैस्मैन पैट्स हर ऑन द बैक, वो उसकी कमर पर उसे थपथपाता है. देयर, हाँ यहाँ, ये. मिस टैस्मैन with a sudden change of mood तब्दील करने हुए. Oh but George, fancy you being a married man. जॉर्ज, तुम जरा सोचो कि तुम अब शादीशुदा एक आदमी हो. And to think it's you have won Hedda Gabler. तुमने अब हैडा गाबलर को जीत लिया. The beautiful Hedda Gabler, वो खूबसूरत हैडा गैबलर. फैंसी, सोचो तो. She was always so surrounded by admirers, कि वो हर वक्त अपने चाहने वालों के दरमियान घिरी रहती थी. उसकी तारीफ़ें करने वालों का तांता बंधा रहता था. उसके इर्द गिर्द हर वक्त उसकी तारीफ़ करने वाले होते थे. वो इतनी प्यारी खूबसूरत थी. लेकिन अब वो तुम्हारी वाइफ है. Hums a little and smiles contentedly. तुम्हें अपना बनाने की कसम खाइए. मुस्कुराता है मुतमईन होकर. यस, आई सपोज देयर आर क्वाइट अ फ्यू पीपल इन दिस टाउन. मेरे ख्याल में चंद एक लोग होंगे इस टाउन में, हु वुडेंट माइंड, जो माइंड नहीं करेंगे, बीइंग इन माई शूज़, मेरे साथ चलने में. अगर हैडा की इतनी तारीफ करने वाले थे तो तुम्हारा भतीजा भी किसी से कम नहीं है. चंद एक लोग तो मेरे साथ भी चलना चाहते हैं, चंद एक लोग तो मेरी भी तारीफ करते हैं. मेरा ख्याल में यहाँ पर चंद एक लोग होंगे टाउन में
جو بالکل مائنڈ نہیں کریں گے میرے ساتھ چلنا، پسند کریں گے بلکہ میرے ساتھ چلنا. واٹ کیا خیال ہے؟ اینڈ واٹ ہانی مون 5 months 6. اور کیا ہنی مون تمہارا تھا، اور وہ 5 months 6 months. ویل آئی ہیو ڈن اے لاٹ آف ورک. اب آنٹ جو بار بار ٹیسمین کو اس طرف لانا چاہتی ہے کہ تم ایک میرڈ مین ہو، تمہارا ایک رومانٹک لائف ہے، تمہاری کپولیشن کی زندگی ہے، اور ہیڈا کو پریگننٹ ہونا چاہیے، وہاں سے کوئی امید ہونی چاہیے تاکہ وہ اس گھر کی بہو پراپر طریقے سے شیکلڈ سے بن جائے. جارج کی اپنی ڈیزائرز ہیں، وہ اپنی ڈیزائرز کو فالو کر رہا ہے. یہاں پر 3 کریکٹر 3 الگ الگ ڈیزائرز میں ٹھہرے ہیں. آنٹ جو چاہتی ہے گھر بس جائے، ہیڈا بس جائے، اور یہاں پر وہ بچے جنے شیکلڈ ہو اور وہ ہم جیسی ہو جائے. اس کی ڈیزائر یہ ہے، اور اس کا بیٹا بہو سیٹلڈ ہو جائے. ٹیسمین کی ایک ہی ڈیزائر ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے نوٹس اکٹھے کرنے ہیں، میں نے کتاب لکھنی ہے. اور وہ بار بار انہیں نوٹس اور کتاب کی طرف بات کرتا ہے جب بھی آنٹ جو بات کرتی ہے. ہیڈا کی اپنی ڈیزائرز ہے، وہ ان سب سے ماورا ہے، وہ کچھ اور سوچ رہی ہے. تو کنفلکٹ آف ڈیزائرز آ گیا. تو جو ٹیسمین کہتا ہے well I have done a lot of work you know. ہاں ہنی مون 5 or 6 month، ہاں میں نے تو بہت زیادہ کام کیا. all those are chiefs to go through. اور میں تمام تر لائبریریز کے اندر گھسا اور نکلا، go through. and I have had or read a lot of books. اور میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی. yes dear of course. ہاں تم نے ایسا کیا. lowers her voice confidentially. اور سیکرٹ کوئی چیز بتانے کے انداز میں اس نے آواز اپنی مدھم کر لی. but tell me George, haven't you any extra little piece of news to give me? کیا تمہارے پاس کوئی ایکسٹرا چھوٹی سی خبر نہیں ہے مجھے دینے کے لیے؟ تو یہ بیبی کی خبر چاہتی ہے، اس کی پریگننسی کی خبر چاہتی ہے، اور پریگننسی بیبی ڈسٹرکشن ہے فار ہیڈا، اس کی اپنی پرسنل لائف کا. ٹیسمین یو مین ارائزنگ آؤٹ آف دا ہنی مون. تمہارا مطلب ہے کہ ہنی مون کا کوئی ریزلٹ، کوئی نتیجہ؟ یس. نو آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی تھنگ. میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی چیز ہے. I didn't tell you in my letters. میں نے تمہیں اپنے لیٹرز میں بتایا نہیں تھا کہ کوئی ایسی خبر نہیں. My doctorate. ہاں میں ڈاکٹر بن گیا ہوں آف کورس. But I told you about that last night. لیکن یہ بات میں نے رات بھی بوٹ سے اترنے کے بعد تمہیں بتائی تھی. Didn't I? بتائی نہیں تھی. وہ اپنی ڈیزائر میں چلا جاتا ہے، وہ اس بات کو فالو نہیں کرتا جو کرے. یس آئی ڈیڈنٹ مین دیٹ کائنڈ آف تھنگ. ہاں میرا مطلب اس طرح کی کوئی خبر نہیں ہے. آئی واز جسٹ ونڈرنگ. میں بس جاننا چاہتی تھی. آر یو ایکسپیکٹنگ؟ کیا تم امید کر رہے ہو، کوئی توقع کر رہے ہو کہ تمہاری بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے؟ اب یہ نام نہیں لے رہے تو یہ وکٹورین ویلیوز ہیں. وکٹورین ویلیو میں بیبی پریگننسی کا نام نہیں لیا جاتا. ایکسپیکٹنگ واٹ؟ عورت کی ٹیمڈنس، عورت کی لمیٹڈ لینگویج، عورت کی حیا اس چیزوں کو شو کرتی ہے. ایکسپیکٹنگ واٹ؟ کس چیز کی امید؟ او کم آن جارج، آئی ایم یور اولڈ آنٹ. جارج فالو کرو میری بات کو. میں تمہاری بوڑھی آنٹ ہوں، تنگ نہ کرو مجھے. ویل ایکچولی یس آئی ایم ایکسپیکٹنگ سم تھنگ. ہاں میں کوئی چیز توقع کر رہا ہوں. آئی نیو اٹ. مجھے پتا تھا. یو ول بی ہیپی ٹو لرن دیٹ. آپ یہ سن کر بڑی خوش ہوں گی. بیفور ویری لانگ، کہ جلد ہی، لمبا عرصہ گزرنے سے پہلے. ویری لانگ سے بیفور. I expect to become a professor. میں توقع کرتا ہوں کہ میں پروفیسر بن جاؤں گا.
اس کی اپنی ڈیزائرز پلانز ہیں کہ میں پروفیسر بن جاؤں, ڈاکٹریٹ کی ڈگری مل گئی ہے مجھے, میں نوٹس اکٹھے کر رہا ہوں, میں بک لکھوں گا ایک. مسٹر پروفیسر, تم ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ پروفیسر بننا؟ آئی تھنک آئی مے سے دیٹ دا میٹر ہیز بین ڈیسائیڈڈ. میرے خیال میں مجھے کہنا چاہیے کہ معاملہ تقریباً فیصلہ کن سٹیج میں ہے. بٹ آنٹ جوجو یو نو اباؤٹ دس, لیکن تم جانتی ہو یہ ساری بات کہ میں پروفیسر بننے والا ہوں, معاملہ تقریباً ڈیسائیڈ ہو چکا ہے. مسٹر ہیزمن gives a little laugh. وہ تھوڑا سا ہنستی ہے. یس آف کورس, ہاں ٹھیک ہے. آئی ہیڈ فارگٹن, میں بھول گئی تھی. چینجز ہر ٹون, پھر ٹیون تبدیل کرتی ہے. بٹ وی ور ٹاکنگ اباؤٹ یور ہنی مون, لیکن ہم تمہارے ہنی مون کے بارے میں بات کر رہے تھے. ہنی مون کا مطلب یہی ہے کہ تم اپنی بیوی کو یہاں سے دور کسی جگہ لے کر گئے, انجان جگہ پر, اور وہاں پر جا کر اس کے اندر بور کیا اور اس کو فل کیا اور اس کے ساتھ اسے پریگننٹ کیا. اٹ مسٹ ہیو کاسٹ اے ڈریڈفل اماؤنٹ آف منی جارج. جارج, ہنی مون پر ڈریڈفل اماؤنٹ آف منی کا خرچہ آیا ہے, خوفناک اماؤنٹ کا خرچہ آیا. جارج, اتنا خرچہ کرنے کے بعد بھی تمہاری بیوی پریگننٹ نہیں ہے یا ہوئی ہے؟ بتاؤ تو صحیح. Oh well, you know, that big research grant I got helped a good deal. ہاں, that big research grant, یہ بڑی ریسرچ جو میں نے ایک بار کی تھی, گرانٹ آئی گاٹ, ریسرچ کی جو مجھے گرانٹ ملے تھے, پیسہ ملا ہے مجھے, ریسرچ گرانٹ مجھے ملی ہے, آئی گاٹ میں نے حاصل کی, ہیلپ اے گڈ ڈیل, اس نے میری بڑی مدد کی خرچے میں کرنے میں. اب وہ ٹیزمین ہنی مون کے خرچوں کی طرف اس کا دھیان چلا جاتا ہے کہ ہنی مون میں منانے کے لیے گیا تو وہاں پر پیسے جو مجھے تھے, ہاں مجھے نا ریسرچ کے پیسے ملے تھے کچھ, کہ میں بک پر ریسرچ کر رہا ہوں تو مجھے کچھ وہاں سے پیسے ملے, وہ پیسے میں نے پھر وہاں پر میرے خرچ ہوئے اور کام شام ٹھیک چلتا رہا. مسٹر ہیزمن, بٹ ہاؤ آن ارتھ ڈیڈ یو مینج ٹو میک اٹ 2 for 2؟ لیکن تم پتہ نہیں ملنے والے پیسوں سے کیسے خرچ مینج کرتے رہے ہو. بٹ ہاؤ آن ارتھ, اس روئے زمین پر, ڈیڈ یو مینج, کیسے تم نے مینج کیا, ٹو میک اٹ 2 for 2، تم دونوں کے لیے کیسے مینج کیا, خرچ مینج کیا, یعنی کہ تم دونوں, یعنی کہ اپنے اور اپنی بیوی کے لیے پتہ نہیں کیسے اس خرچے کو پورا کرتے رہے, اس پیسوں کو. ویل ٹو ٹیل دا ٹروتھ اٹ واز بیسٹ ٹریک. واٹ, ہاں سچ بتاؤں تو تھوڑا سا میں نے ٹرک لگایا تھا, یعنی کہ خرچہ بچایا ہے. کیا خیال ہے؟ یعنی کہ یہ لائبریریز میں گھس جاتا تھا, بیوی کو تنہا چھوڑ دیتا تھا, یا اس کو ساتھ لائبریریز میں جاتا, یا واپس آتا تو اس کو کہانیاں سناتا رہتا کہ ماضی میں کیا ہوا ہے ایز اے رائٹر, تو اس کو گھماتا پھراتا کم تھا, کھلاتا پلاتا کم تھا, تو خرچہ بچایا. یہ ٹرک تھا اس کا. مسٹرز مین, اسپیشلی وین ون از ٹریولنگ ود اے لیڈی, اور جب ایک آدمی اپنی وائف کے ساتھ, اپنے پیئر کے ساتھ سفر کر رہا ہو. a little bird tells me, مجھے چھوٹی چڑیا نے بتایا ہے, that makes things very much more expensive, کہ چیزیں بہت زیادہ ایکسپینسو ہو جاتی ہیں, کیونکہ دکاندار اور لوگ بھی منہ کھول کے پیسے مانگتے ہیں, اور بندہ بھی شرم و شرمیا میں زیادہ پیسے خرچ کر دیتا ہے جب بیوی ساتھ ہو. Well, yes, of course, it does make things a little more expensive. ہاں چیزیں کچھ زیادہ مہنگی ہو جاتی ہیں, but Ada has to do things in style, آنٹی جوجو. آنٹی جوجو, ہیڈا تو چیزیں اپنے سٹائل سے کرتی ہے. I mean she has to, میرے خیال میں اسے کرنا بھی چاہیے. Anything less grand wouldn't have suited her. کوئی چیز بھی کم گرینڈ ہو, کم گریٹ ہو, تو وہ اس کو سوٹ ہی نہیں کرتی. وہ اسے سوٹ ہی وہی چیز کرتے جو زیادہ ہو, اچھی ہو, بہت پیاری ہو. پیسے والی چیز ہی وہ لیتی ہے, ہمیشہ مہنگی چیز لیتی ہے. نو نو, آئی سپوز ناٹ, نہیں نہیں, میرا یہ خیال نہیں. A honeymoon abroad seems to be the vague nowadays. میرے خیال میں آج کل باہر جا کر ہنی مون منانا, یہ تمہارا باہر جا کر ہنی مون منانا مجھے ویگ, مبہم سا لگتا ہے کہ اس کا شاید کوئی آؤٹ کم نہیں ہے.
ہنی مون آج کل باہر جا کر منانا ویسے بھی ویگ ہے، کنفیوز ہے، ضرورت سے باہر ہے، اچھا نہیں ہے شاید. اس کی اچھے پہلو بھی ہیں، برے پہلو بھی ہیں. بٹ ٹیل می، ہیو یو ہیڈ ٹائم ٹو لک اراؤنڈ ہاؤس؟ لیکن کیا تمہارے پاس وقت نکلا تم اس نئے گھر کو دیکھ سکو؟ جب وہ یہاں سے گئے تھے تو اس وقت ان کے پاس شاید یہ گھر نہیں تھا. اب انہوں نے یہ گھر ان کے جانے کے بعد، ہنی مون پر جانے کے بعد پیچھے سے ارینج کیا ہے، خریدا ہے. تو اس گھر کو وہ تم نے دیکھا بھی ہے جو سجا سنورا ہوا ہے. ٹیلز مین، یو بیٹ آئی ہیو بین اپ سنس دا کریک آف ڈان. تم شرط سے کہہ سکتی ہو کہ میں صبح سویرے سے ہی اوپر ہی ہوں، ایٹک پر ہی ہوں، اپنے کمرے میں ہی ہوں. ویل واٹ ڈو یو تھنک آف اٹ؟ اچھا تو تم اس گھر کے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ سپلینڈڈ، ایبسلیوٹلی سپلینڈڈ، شاندار، بہت شاندار. آئی ایم اونلی وانڈرنگ واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو ود دوز 2 empty rooms. میں بس حیران ہوں کہ ہم ان 2 خالی کمروں کا کیا کریں گے. اس گھر میں 2 کمرے خالی پڑے ہوئے ہیں، ان 2 خالی کمروں کا کیا کریں گے؟ بٹوین دیٹ لٹل ون اینڈ ہیڈاز بیڈ روم. جو یہ چھوٹے سے اس روم اور ہیڈا کے بڑے سے بیڈ روم کے درمیان میں 2 خالی کمرے ہیں. ہم ان 2 خالی کمروں کا کیا کریں گے؟ 2 لوگوں کے درمیان 2 خالی کمرے 2 بچوں کی آمد کا سمبل ہے جو خالی ہیں، جہاں پر آنے ہیں. تو کہتے ہیں میں ان خالی 2 کمروں کو کیا کروں گا؟ laughs slily. George dear, I'm sure you will manage to find some use for them. مجھے یقین ہے کہ تم ان کو استعمال کرنے کا کوئی نہ کوئی معاملہ ڈھونڈ لو گے. ان ٹائم، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، یعنی کہ اس کا پھر اشارہ ہے کہ تم بچے جنو گے، ہیڈا پریگننٹ ہوگی، گھر بسے گا. یس آف کورس آنٹی جوجو، ہاؤ اسٹوپڈ آف می. ہاں یقیناً آنٹی جوجو، میں کتنا بیوقوف ہوں. یو آر تھنکنگ آف مائی بکس. واٹ؟ تم کہہ رہی ہو کہ یہ 2 کمرے میری بکس رکھنے کے کام آئیں گے. صحیح، ایسے نا. لو، اس نے پھر کوئی اور بات کی، آنٹی جوجو نے، اس نے کوئی اپنی ڈیزائر شو کی. یس ڈیئر بوائے، آئی واز تھنکنگ آف یور بکس. ہاں میں تمہاری بکس کے بارے میں سوچ رہی تھی. بکس بھی تو بچے ہوتے ہیں، ذہن کے بچے. آگے لوبو کا بچہ مینوسکرپٹ بک جلا دیتی ہے ہیڈا. تو بکس بھی بچے ہوتے ہیں. ہاں میں تمہاری بکس کے بارے میں بات کر رہی تھی. ٹیلز مین، یو نو آئی ایم سو ہیپی فار ہیڈاز سیک. میں بہت خوش ہوں ہیڈا کے لیے. دیٹ وی ہیو مینیج ٹو گیٹ دس ہاؤس، کہ اس کے لیے ہم نے یہ ہاؤس، گھر مینیج کر لیا. شکر ہے. بیفور وی بیکم انگیج شی آفن یوز ٹو سے، شادی سے پہلے وہ اکثر مجھے کہتی تھی، دس واز دا اونلی ہاؤس ان ٹاؤن. یہ اکیلا گھر ہے پورے ٹاؤن میں. شی فیلٹ شی could really bear to live in، جس کے اندر واقعی وہ برداشت کر رہے گی رہنا. کوئی گھر بھی اس کے شان نہیں سوائے اسی گھر کے جو ہم نے مینیج کر لیا. اٹ used to belong to مسز فاک. یہ مسز فاک سے بلانگ کرتا ہے. یہ گھر جو ہے، یہ گھر پہلے مسز فاک کا تھا. تم جانتی ہو، دا پرائم منسٹرز وڈو. اور مسز فاک جو تھی وہ پرائم منسٹر کی بیوہ تھی. یعنی کہ پرائم منسٹر کے گھر کو ہائر کیا گیا ہے ہیڈا کو ہارمونائز کرنے کے لیے، ٹیم کرنے کے لیے. اور ہیڈا نے کہا یہ وحد گھر ہے جس کے اندر میں رہنا برداشت کر لوں گی. فینسی زیٹ، یعنی کہ اس وقت ہیڈا اور ٹیسمن جس گھر میں رہ رہے ہیں وہ گھر خریدا گیا ہے مسز فاک سے، اور مسز فاک جو کہ پرائم منسٹر کی بیوہ تھی. یعنی کہ یہ ایک ہائیلی ایرسٹوکریٹک گھر کے اندر رہ رہے ہیں.
اور اتنے بڑے گھر کا خرچہ اٹھایا ہے صرف ہیڈا کو مینج کرنے کے لیے. مس ٹیزمین. Fancy that, and what a stroke of luck it happened to come. اور سوچو تو کیا قسمت کا کھیل ہے. It happened کہ کیا واقعہ ہوا. To come into the market کہ یہ گھر مارکیٹ میں آ گیا بکنے کے لیے. Just as you had left on your honeymoon. جیسے ہی تم ہنی مون پر گئے تو پیچھے سے گھر مارکیٹ میں بکنے کے لیے آ گیا. Yes, آنٹی جوجو. We have certainly had all the luck with us. یقیناً قسمت ساری کی ساری ہمارے ساتھ تھی. What? کیا خیال ہے. But George dear, the expenses. اس کے expenses بہت زیادہ ہیں. اس کے خرچہ بہت زیادہ ہے. It's going to make a dreadful hole in your pocket. یہ گھر تو تمہارے پاکٹ کے اندر ایک بڑا سارا سوراخ کر ڈالے گا. پیسہ گھرتا رہے گا. Always a little downcast, تھوڑا سا مدھم نیچے دیکھتے ہوئے. Yes, I suppose it will. Wouldn't it? میرے خیال میں یہ کر دے گا میرے پاکٹ میں سوراخ. کیا نہیں کرے گا. Oh George, really? ہاں جارج واقعی. How much do you think it will cost? تمہارا کیا خیال ہے آنٹی کتنا خرچہ ہمیں پڑے گا. Roughly, I mean what? میرا خیال ہے, میرا کہنے کا مطلب ہے کہ رفلی کتنے پیسے ہمیں منتھلی خرچ کرنے پڑیں گے. What? کیا خیال ہے. I can't possibly say till I see the bills. میں اس وقت تو نہیں کہہ سکتی, اس وقت تک نہیں کہہ سکتی جب تک کہ میں اس کے بلز نہیں دیکھتی کہ سوسائٹی کیا بل, ٹاؤن کو کیا بل دینا ہے, اس میں پانی کا کیا بل ہے, صفائی کا کیا بل ہے, مینٹیننس کا کیا بل ہے, لون کا, مالی کا کیا بل ہے. Well, luckily Judge Braggs managed to get it on very favorable terms. لیکن جج بریک نے شکر ہے بڑی فیوریبل ٹرمز پر ہمیں یہ لے دیا ہے. انہوں نے گروی لیا ہے یا انہوں نے کرائے پر لیا ہے یا انہوں نے خریدا ہے, دیٹ از ناٹ کلیئر. لیکن یہاں سے پتہ چلتا ہے فیوریبل ٹرمز پر یہ گھر جج بریک نے ان کو مینج کر کے دیا ہے. جج بریک فیملی فرینڈ ہے, ہیلپ کر رہا ہے. ہی روٹ اینڈ ٹولڈ ہیڈا سو. اور جج بریک نے گھر کے بارے میں ہیڈا کو لکھا تھا اور بتایا تھا اپنے خط کے اندر. یعنی کہ جج بریک کا ہیڈا سے ڈائریکٹ کمیونیکیشن بھی ہے. مس ٹیزمین, ڈونٹ یو وری جارج ڈیئر. جارج ڈیئر پریشان مت ہو. اینی وے آئی ہیو اسٹوڈ سیکورٹی. میں نے اس گھر کی سیکورٹی دے دی. یعنی کہ یہ پھر موگیج پر لیا ہے, یعنی کہ گروی لیا گیا ہے. میں نے سیکورٹی میں نے سیکورٹی دے دی فار آل دا فرنیچر اینڈ کارپیٹس. اس گھر کے تمام فرنیچر اور کارپیٹس کی میں نے سیکورٹی دے دی. سیکورٹی, بٹ ڈیئر سویٹ آنٹی جوجو, ہاؤ کوڈ یو پاسبلی اسٹینڈ سیکورٹی. وہ شاک ہو جاتا ہے, حیران ہو جاتا ہے کہ اتنی بڑی فیور آنٹی نے دے دی کہ اس نے میرے گھر کی سیکورٹی پے کر دی. My dear sweet Aunt Jojo, how could you possibly stand security? وہ کھڑا ہو جاتا ہے اپنی جگہ سے. تم نے کیسے سیکورٹی مینج کی, پاسبلی سیکورٹی دے دی. I have arranged the mortgage on our annuity سالانہ پینشن. میں نے سالانہ پینشن کو موگیج رکھوا دیا, گروی رکھوا دیا سیکورٹی کے لیے. جو مجھے سالانہ پینشن ملے گی وہ اگر ہم پیسے نہیں دیں گے یا اس گھر کا بل نہیں دیں گے, اس گھر کا کرایہ نہیں دیں گے تو ہماری وہ جو پینشن ہے وہ چلی جائے گی. ہم پینشن ہماری ڈائریکٹ اونر کو مل جائے گی. اس طرح کا انہوں نے سین بنایا ہے کہ میں نے اپنی پینشن کو گروی رکھوا کر تمہارے فرنیچر کی سیکورٹی دے دی. جمپس اپ, اٹھ جاتا ہے. واٹ آن یور اینوٹی, اپنی پینشن پر. اینڈ آنٹ ریناز, اور آنٹ رینا کی پینشن بھی آپ نے سیکورٹی میں دے دی. یس ویل آئی کوڈنٹ تھنک آف اینی ادر وے. میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا, میں نہیں سوچ سکتی تھی کوئی اور راستہ. اسٹینڈز ان فرنٹ آف ہر. ٹیزمین اس کے سامنے جا کھڑا ہوتا ہے.
Auntie Jojo, have you gone completely out of your mind? تم سارے کی ساری پاگل ہو گئی ہو کیا؟ That annuity is all you and Aunt Rina have. یہیں سیکیورٹی تو تھی، یہیں پینشن تو تھی، اینوٹی تو تھی تمہارے پاس اور آنٹ رینا کے پاس ہیو مکمل. تمہارے گزر بسر رہنے کے لیے یہیں ایک اینوٹی تو تھی، پینشن تو تھی، وہ بھی تم نے سیکیورٹی رکھوا دی. لیکن مس ٹیسمین بتاتی ہے، ٹیسمین کہتی ہے آل رائٹ دیر از نو نیڈ ٹو گیٹ سو ایکسائٹیڈ اباؤٹ اٹ. بہت زیادہ پرجوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے. اٹس پیور فارمیلٹی. یہ جو میں نے اپنی پینشن موگیج رکھوائی ہے، گروی رکھوائی ہے سیکیورٹی کے عوض، یہ جسٹ ایک فارمیلٹی ہے، یہ جسٹ ایک فارمیلٹی ہے، خانہ پوری ہے. یو نو جج بریک ٹولڈ می سو. جج بریک نے مجھے ایسا بتایا ہے. ہی واز سو کائنڈ ایز ٹو ارینج اٹ آل فار می. وہ بہت مہربان رہا ہے یہ سارا معاملہ سیٹل کرنے میں، ارینج کرنے میں. آف پیور فارمیلٹی، یہ ساری فارمیلٹی ہے. زوز ور ہز ویری ورڈز. یہ اس جج بریک کے لفظ تھے کہ بس تم یہ کاغذی کاروائی کر لو، یہ خانہ پوری ہے، تمہاری پینشن کہیں نہیں جاتی، پینشن تمہیں ہی ملے گی. ان کیس آف اینی انارکی یا ڈسٹربنس یا لیکس، پھر یہ تمہاری پینشن کو ڈیمیج ملے گا کوئی، یا پینشن تمہاری کاٹی جائے گی یا نہیں ملے گی تمہیں. تو یہ خانہ پوری ہے. ٹیسمین جس طرح ہم اپنے گھر کی رجسٹری رکھوا کر بینک سے لون لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار یہ خانہ پوری ہے، آپ لون کے پیسے دیتے جائیے گا، آپ کے مکان کو کچھ نہیں ہوتا. ٹیسمین I dare say all the same. میں یہ کہنے کی جرت کروں گا all the same، یہ تو ویسا ہی بہت کچھ ہو گیا. کہنے کا مطلب یہ بہت ہو گیا، تم نے اتنی بڑی فیور دے دی. Anyway, you all have a salary of your own now. کچھ بھی ہو اب تمہیں اپنی بھی تو سیلری ملے گی، کیونکہ تم اب ڈاکٹر بن گئے ہو یا تم پروفیسر بننے جا رہے ہو، تمہیں اپنی تنخواہ ملے گی. اینڈ گڈ ہیونس، اور خدایا even if we did have to fork out a little، اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے did have to fork out، اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے کانٹوں سے الگ ہو جائیں گے، سپونز اور فوک سے الگ ہو جائیں گے، یعنی کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم بھوکے بھی ہو جائیں گے تو کوئی بات نہیں. ٹائٹن آور بیلٹس فار اے ویک، بس پہلے 1-2 ویک ہمیں صرف تھوڑی سی بیلٹ ٹائٹ رکھنی پڑے گی، یعنی کہ زیادہ نہیں کھانا پینا خرچ کرنا پڑے گا. وائی وڈ بی ہیپی، وائی کیوں نہ ہو ایسا، ہم تمہارے لیے بھوکے کیوں نہ مریں، تمہارے لیے خرچے کم کیوں نہ کریں، تمہارے لیے ہمارا ہاتھ اگر تنگ ہو بھی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے. وائی وی وڈ بی ہیپی ٹو ڈو سو فار یو سیک. ہم آنٹ رینا اور میں تمہارے لیے یہ کر کے بہت خوشی محسوس کریں گے. او آنٹی جوجو ول یو نیور اسٹاپ سیکریفائسنگ یور سیلف فار می. تم بالکل کبھی نہیں چھوڑو گی، بند کرو گی اپنے آپ کو میرے لیے قربان کرنا. تم اپنی قربانیاں بند کرو. کب بند کرو گی؟ گیٹس اپ اینڈ پٹس ہر ہینڈز آن ہز شولڈرز. اٹھ جاتی ہے، اپنا ہاتھ ٹیسمین کے شولڈر پر رکھتی ہے. واٹ ایلس ہیو آئی ٹو لیو فار، میں بھلا کیوں زندہ ہوں، کس لیے زندہ ہوں. بٹ ٹو اسموتھ یور روڈ لٹل، صرف تمہارا راستہ تھوڑا سا سیدھا کرنا چاہتا ہوں. یہ اس کی ڈیزائر ہے، اس کی خواہش ہے، اس کا پلان ہے. مائی ڈیئر بوائے یو ہیو نیور ہیڈ اینی مدر اور فادر ٹو ٹرن ٹو. تمہارے پاس ماں نہیں، باپ نہیں، میں ہی تمہاری ماں ہوں، باپ ہوں، اور تمہیں کچھ بھی واپس. یو ہیو نیور ہیڈ اینی مدر اور فادر ٹو ٹرن ٹو. تمہارے پاس ماں باپ نہیں ہے. اینڈ ناؤ ایٹ لاسٹ وی ہیو اچیوڈ اوور گول. اور اب جب کہ ہم نے اپنا گول حاصل کر لیا، ہیڈا کو پھنسا لیا. آئی وڈنٹ ڈینائی وی ہیو ہیڈ آور لٹل ڈیفیکلٹیز ناؤ اینڈ دین. آئی وڈنٹ ڈینائی، میں انکار نہیں کروں گی. وی ہیو ہیڈ، ہم نے دیکھی ماضی میں، آور لٹل ڈیفیکلٹیز ناؤ اینڈ دین، کبھی کبھار مشکلات. ہم نے اپنا گول اچیو کرنے میں مشکلات بھی دیکھی ہیں. بٹ ناؤ تھینک دا گڈ لارڈ،
خدا کا شکر ہے جارج. Dear, all your worries are past. تمہارے سارے کے سارے دکھ ماضی کے دکھ ہو گئے. Yes, it's wonderful really how everything gone just right for me. کتنی حیران کن بات ہے حقیقت میں کہ کس طرح ہر چیز میرے حق میں سیدھی ہوتی گئی. Mr. Man. Yes, and the enemies who tried to buy your boy. اور دشمن جنہوں نے کوشش کی تمہارے راستے میں قلعے کانٹے اور لوہے بونے کی، تمہارے راستے میں بار دیواریں پلر کھڑی کرنے کی جنہوں نے کوشش کی، وہ جنہوں نے لوہے کی دیواریں تمہارے راستے میں کھڑی کرنے کی کوشش کی، تمہارے دشمن have been struck down. وہ نیچے منہ کے بل آ گرے ہیں. تمہارے دشمن جو تمہارے راستے کے اندر مشکلات تھے وہ تباہ ہو گئے. اب اشارہ ہے لوبو کی طرف. اس کا جو کمپٹیٹر ہے، اس کا جو دشمن ہے، وہ شراب میں دھت مر گیا ہے، گم ہو گیا ہے. They have been made to bite the dust. اب تمہارے دشمن کو ہم نے ڈسٹ مٹی کھانے پر مجبور کر دیا ہے، ان کو چنے چبوا دیے ہم نے، وہ ذلیل و خوار ہو گئے. The man who was your most dangerous rival, وہ آدمی جو تمہارا خوفناک دشمن تھا, has had the mightiest fall. وہ بہت بڑی فال میں گرا ہے, وہ بہت برے طریقے سے ناکام اور زوال پذیر ہو گیا. And now he is laying there in the pit. اب وہ ایک گڑھے میں پڑا ہوا ہے. He dug for himself. وہ گڑھا جو در حقیقت اس نے اپنے لیے کھودا تھا. یہ جیلسی دکھائی گئی ہے, یہ حسد دکھایا گیا ہے, آنٹ جو کے اندر بھی ہے اپنے بیٹے کے کمپیٹیٹر کے خلاف. پور مس گائیڈڈ کریچر, وہ لوبو جو تمہارا کمپیٹیٹر رائٹر تھا وہ تو مس گائیڈڈ کریچر ہے, وہ تو راستے سے بھٹکا ہوئی کو مخلوق ہے کیونکہ وہ شراب میں دھت رہتا ہے. Have you heard any news of Allard since I went away? کیا تم نے آئلارٹ لوبو, اسے ایجلرٹ نہیں پڑھنا, آئلارٹ پڑھنا ہے, آئلارٹ, آئلارٹ لوبو کے بارے میں کیا تم نے کوئی خبر سنی آنٹی؟ جب سے میں ہنی مون پر گیا, یہاں سے گیا. Miss Tasman, only that he has said, only یہ کہ اس نے کہا to have published a new book, کہ اس کی ایک نئی بک آئی ہے مارکیٹ میں, یعنی کہ وہ ایک نئی بک اس نے پبلش کی ہے, بس یہ خبر آئی ہے. What? Eilert Lobok? You mean just recently? What? کیا Eilert Lobok تمہارا مطلب ہے قریب ہی, ماضی قریب میں اس نے کوئی کتاب پبلش کی ہے؟ واقعی؟ سو دے سے لوگوں نے ایسا کہا. آئی ڈونٹ امیجن اٹ کین بی آف اینی ویلیو, میں امیجن نہیں کرتی کہ اس کتاب کی کوئی ویلیو ہوگی, یہ یوز لیس اس کی کوئی کتاب ہے. ڈو یو, کیا تمہارا خیال ہے کہ یہ کوئی اچھی کتاب ہوگی؟ وین یور نیو بک کمز آؤٹ, تمہاری نئی بک کب آئے گی باہر؟ دیٹ ول بی اندر اسٹوری, جب تمہاری بک آئے گی یہ ہوگی ایک نئی کہانی. واٹس اٹ گوئنگ ٹو بی اباؤٹ, یہ تم بک کس چیز کے بارے میں لکھ رہے ہو بتاؤ. ٹیزمین, دا ڈومیسٹک انڈسٹریز آف برابینڈ اینڈ دا مڈل ایج. برابینڈ از دا نیم آف کنٹریز. برابینڈ کے ملکوں میں گھریلو جو صنعتیں تھی مڈل ایج کے اندر, یعنی کہ 14ویں یعنی کہ 10ویں 11ویں 12ویں صدی کے اندر بیرا بینڈ کے علاقوں میں لوگوں نے گھریلو صنعتیں جو بنا رکھی تھی, اس کے اوپر میں کتاب لکھ رہا ہوں. تو اس کا مطلب ہے اس کا ٹاپک ادنا ہے, چھوٹا ٹاپک ہے, مشینز کے اوپر, انڈسٹری کے اوپر. یہ ایک ادنی نسل کا ایک رائٹر ہے. Oh George, the things you know about. George, ایسی چیزیں تم کتنی جانتے ہو, تم بڑی سمجھ بوجھ رکھتے ہو ایسی چیزوں کے بارے میں. Mind you,
یاد رکھو اٹ مے بی سم ٹائم کہ کچھ وقت لگے گا بفور آئی ایکچولی گیٹ ڈاؤن ٹو رائٹنگ اٹ. در حقیقت جب میں اس کو لکھنے بیٹھوں گا یعنی کہ اس کو پیپر پر اتارنے سے پہلے مجھے کچھ وقت لگے گا. کس چیز میں وقت لگے گا؟ آئی ہیو میڈ دیز ویری ایکسٹینسو نوٹس کیونکہ میں نے بہت طویل نوٹس بنائے ہوئے ہیں. اینڈ آئی ہیو گاٹ نو فائل اور مجھے ان کو فائل میں لگانا ہے نوٹس کو. اینڈ انڈیکس دیم فرسٹ اور ان کی ترتیب بنانی ہے. پہلے میں نے لمبے نوٹس بنا رکھے ہیں, مجھے پہلے ان کی ترتیب کرنی ہے اور ان کو مینیج کرنا ہے, پھر میں لکھنے کے لیے بیٹھوں گا کتاب. یس میکنگ نوٹس بنانا, فائلنگ, پھر ان کو فائلز میں لگانا اینڈ انڈیکسنگ, ان کا ترتیب بنانا. یو ہیو آلویز بین ونڈرفل ایٹ دیٹ. یہ کام کرتے ہوئے تم ہمیشہ ونڈرفل لگتے ہو. اینڈ پور ڈیئر جیکم واز جسٹ دا سیم. اور تمہارا باپ بیچارہ جیکم وہ بھی مہارت رکھتا تھا فائلنگ, نوٹس بنانے اور انڈیکسنگ میں. آئی ایم لوکنگ فارورڈ, میں بہت پر امید ہوں. سو مچ ٹو گیٹنگ ڈاؤن ٹو دیٹ, اس کو لکھنے کے لیے سو مچ بہت زیادہ پر امید ہوں. ٹو گیٹنگ ڈاؤن ٹو دیٹ, اسے لکھنے کے لیے. اسپیشلی ناؤ آئی ہیو ہوم آف مائی اون, جبکہ میں اب اپنے گھر میں ہوں. ٹو ورک ان, اس پر کام کرنے کے لیے. مس ٹیزمین. And above all, now that you have the girl, you set your heart on George dear. اور اب تو تمہارے پاس ایک لڑکی بھی ہے جس کے اوپر تم اپنا دل ٹیم کر سکتے ہو, لبھا سکتے ہو, سیٹ کر سکتے ہو, رومانس کر سکتے ہو جس کے ساتھ. پھر وہ اسی ٹاپک پر آتی ہے. embraces her, اپنی آنٹی کو گلے ملتے. اوہ یس آنٹی جوجو, یس ہیڈا دا لولیسٹ تھنگ آف آل. ہیڈا خوبصورت چیز ہے تمام چیزوں میں سے. ہیڈا تھنگ ہے, ہیڈا چیز ہے, ہیڈا خوبصورت چیزوں میں سے ایک چیز ہے. لکس ٹوورڈز دا ڈور وے, وہ دروازے کی طرف دیکھتا ہے. I think here her coming, میرے خیال میں وہ یہاں پر آ رہی ہے, ہیڈا آ رہی ہے. What? کیا خیال ہے؟ ہیڈا enters the rear room from the left side سے وہ پچھلے کمرے میں آتی ہے. And comes into drawing room میں آتی ہے. She is a woman of 29, وہ 29 years old ہے. Distinguished, منفرد, aristocratic face and figure, اس کا جسم, سینہ اور اس کا چہرہ وہ aristocratic ہے, اعلیٰ درجے کا ہے. Her complexion is pale, اس کا کلر پیل ہے, سنہرا ہے. And opulent, اور دودھیا ہے, دودھیا اور سنہرا مکس اس کا رنگ ہے. Her eyes are steel grey, اس کی آنکھیں سٹیل گرے ہیں, سٹیل جیسی آنکھیں ہیں. کیا خوبصورت آنکھیں ہوتی ہیں. with an expression of cold, اور ان آنکھوں میں سرد مہری ہے, ان آنکھوں کے اندر جذبات نہیں, سرد مہری ہے. calm, serenity, اور اس کے اندر serenity کہتے ہیں اطمینان, اطمینان والا سکون ہے اس میں. جیسے ہوتا ہے عشق والا لو, یہ اطمینان والا سکون ہے. her hair is of a handsome auburn color, اس کے بالوں کا رنگ ابورن ہے, ریڈش برون ہے. but is not especially abundant, لیکن اس کے بال بہت بہتات میں نہیں ہیں, گھنے نہیں ہیں, بھرپور نہیں ہیں. بال اس قدر زیادہ نہیں ہیں کہ زرخیزی سامنے آئے. کریکٹر کی زرخیزی کو سمبولائز کرتے ہیں بال. اس کے بال ابرڈنٹ نہیں ہیں, اس کا مطلب ہے ہیڈا زرخیز زمین نہیں ہے جہاں پر بیج بویا جائے. ہیڈا کے زیادہ بال نہیں ہیں. she is dressed in an elegant, اس نے کسی پروقار کپڑوں میں ملبوس ہے. somewhat loose fitting, تھوڑی سی لوز فٹنگ میں. morning gown, صبح کا گاؤن پہنا ہوا ہے. Miss Tesman goes to greet her, آگے بڑھتی ہے اس کو مبارک دینے کے لیے, اس کو سلام دعا کرنے کے لیے. گڈ مارننگ ہیڈا ڈیئر, گڈ مارننگ. ہیڈا holds out her hand,
اپنے ہاتھ کو باہر نکالتے ہوئے ہیڈا اپنا ہاتھ بڑے ارسٹوکریٹک مینر میں باہر نکالتی ہے. گڈ مارننگ ڈیئر مس ٹیزمین. واٹ این ارلی آور ٹو کال, سو کائنڈ آف یو. کتنی صبح صبح تم آ گئی ہو ہمیں کال دیکھنے کے لیے, مہربانی ہے تمہاری. مس ٹیزمین seems somewhat embarrassed. مس ٹیزمین اس کے اس فاصلے والے بیہیوئر سے, اس کے ملنسار نہ ہونے والے بیہیوئر سے پریشان ہوتی ہے. اینڈ ہیز دا ینگ برائڈ slept well in her new home. کیا ہماری دلہن نئے گھر کے اندر آرام سکون سے سوئی ہے کیا؟ Oh, thank you. Yes, possibly well. ہاں شکریہ, ہاں وہ بس ایجوکیٹلی ٹھیک, بس ٹھیک ٹھاک طریقے سے سو گئی. This is lecturer M.K. Bhutta. So nice of you. Phone number is 033346555305. Take well care of yourself. Bye bye.